MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وأصلی وأسلم علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر اسلام کی جانب سے سلسلہ وار آپ کی خدمت میں یہ سیریز پیش کیے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، اور آج ہماری 66 مجلس ہے، 66ویں، اور اس میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ یوم اساتذہ منانے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں؟ شریعت میں اگر نہیں تو ہمیں یہ دن منانا چاہیے یا نہیں؟ صرف ایک دن مقرر کر کے اساتذہ کو دعائیں دینا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت کے اندر اساتذہ اور والدین اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان سب کی تکریم ہمیشہ ہی مطلوب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ان کی تکریم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اب ان کے لیے سال میں ایک دن یہ مقرر کیا گیا ہے کہ کم سے کم ایک دن تو بہرحال ایسے بڑے لوگوں کی عزت کی جائے، تکریم کی جائے، ان کی خدمت کی جائے۔ اب جیسے لوگوں نے بنا لیا ہے یوم الاساتذہ، ٹیچرز ڈے یا مدرس ڈے، فادرس ڈے، تو اس طرح جو بنا لیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے مذہب و ملت کے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اب لوگوں کو ابھارنے کے لیے یا کہ چھوٹوں کو ابھارنے کے لیے بھائی بڑوں کی عزت کی جائے، کم سے کم سال میں ایک دن جو اس طرح کا ایک دن جو ہے مقرر کر لیا جائے جس میں بڑوں کی دعائیں دی جائیں یا کہ بڑوں کی عزت کی جائے۔ جبکہ ہمارے دین کے اندر ایک دن نہیں ہے، سال کا ہر دن ہے۔ ہر دن جو ہے آپ بڑوں کی عزت کریں، ہر دن جو ہے آپ ان سے دعائیں لیں، ہر دن آپ ان کی خدمت کریں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ صرف ایک دن مقرر کر کے منانا یہ جو ہے یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دین میں یہ چیز نہیں ہے، یا کہ جن کے دل و دماغ کے اندر یا کہ جن کے سسٹم کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ باتیں رکھی گئی ہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو دین ہے وہ تو ہمیشہ بڑوں کا ادب سکھاتا ہے، بڑوں کا احترام سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال ہے، مجھے اللہ سے ہاتھ ملانا ہے مرنے کے بعد یا جنت میں جانے کے بعد، بڑی خواہش ہے میری، اس خواہش کے لیے کیا عمل کرنا ہوگا، تھوڑا بتائیے۔ دیکھیے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے جنت میں جانا ہوگا، کیونکہ جنت وہ جگہ ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، اور ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جس کو تم طلب کرو گے، جو مانگو گے۔ صرف خواہش اگر ہو جائے تو خواہش پوری کر دی جائے گی، مانگنے کی بھی یہ ضرورت بعد والی ہے۔ اس سے پہلے ہی صرف دل میں خواہش آئی، وہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ اور جنت میں کسی کی خواہش رد نہیں کی جائے گی۔ جو خواہش بھی آپ جنت میں رہتے ہوئے کریں گے، جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس خواہش کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات والی بات تو جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انکم سترون ربکم، بے شک تم جو ہے جنتی
اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اس سے بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کے اس نور کو تم دیکھو گے۔ اور جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گی، تمام نعمتیں مل جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کیا میں نے جو تم سے وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ تو جنتی کہیں گے یا رب تیری تعریف ہے کہ تم نے جو کچھ وعدے کیے وہ پورے وعدے پورے ہو گئے، اب کوئی کسر باقی نہیں ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ نہیں، ابھی جو ہے ایک چیز باقی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ وہ میری رضامندی، میرا دیدار، میرا تمہارے ساتھ ہونا، اور اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میری رضامندی تم پر ہمیشہ رہے گی، تمہارے ساتھ رہے گی۔ تو یہ وہ عظیم ترین نعمت ہوگی جو جنتیوں کو ملے گی۔ تو اللہ کا دیدار جنتیوں کو ضرور ہوگا انشاءاللہ، اور جو جنت میں نہیں پہنچے گا ان کے لیے اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم، کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گی، اور یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گی۔ تو جہنمیوں کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، لیکن جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ضرور یہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، جس سے جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ جنت کے نعمتوں سے بھی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوں گے جتنا رب کے دیدار سے وہ خوش ہوں گے۔ تو لہٰذا جنت میں جانے والے اعمال کی طرف آئیے، سب سے پہلے توحید کی طرف آئیے۔ زندگی میں کبھی شرک نہ کریں۔ اگر شرک کبھی ہو گیا ہے زندگی کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور پھر سے شرک کی طرف نہ جائیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے اختیارات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں، نہ اللہ تعالیٰ کی اپنے عبادات کے اندر، نہ توحید ربوبیت میں، نہ توحید الوہیت میں، نہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں۔ کسی معاملے میں اللہ کے ساتھ کسی بندے کو شریک نہ کریں، تو پھر انشاءاللہ یہ توحید ہوگی جو آپ کو جنت میں لے جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال و حرام کی پابندی، اور زیادہ زیادہ نیک اعمال، نوافل کی کثرت، اور احکام شریعت کی پابندی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہم اور آپ جنت میں پہنچیں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت اور آپ کی صحبت بھی ان اعمال کے ذریعے سے ہوگی جو اعمال ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری موت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار پر ہو، ہم توحید پر مریں، اور ایسے گناہ میں نہ مریں جو گناہ رب العزت کو ناراض کر دے۔ تو گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نیکی والی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے رضامندی والی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اے اللہ کلمہ طیبہ پر تو ہماری موت عطا کر، اور ہمیں اسلام پر ہمیشہ باقی رکھ، اور اسلام ہی کی حالت میں تو ہمیں اٹھا لے، اور ہم جب تجھ سے ملیں تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اس اقرار کے ساتھ ہم تیرے پاس پہنچیں۔ یہ دعا بھی کرتے رہیں تاکہ ہم اور آپ جنت میں داخل ہوں، اور وہاں رب کے دیدار سے بھی ہم جو ہے سرفراز ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ کیا اہل حدیث کو صرف اہل حدیث علماء سے محبت رکھنا کافی ہوگا، یا دوسرے فرقوں کے علماء سے بھی محبت رکھنی چاہیے؟ دیکھیے یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عزت و احترام کے اعتبار سے جتنے بھی اسلام کے بڑے لوگ ہیں، یا ہم سے عمر میں بڑے ہیں، یا علم میں بڑے ہیں، تو ان لوگوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کو ذلیل نہ کیا جائے، ان کے ساتھ جو ہے ایسی بے ادبی نہ کی جائے جو ان کے احترام میں خلل پیدا کرے۔ یہ جو وہ بات ہے جو ہر علم والے کے ساتھ یا ہر عمر میں ہم سے بڑے کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات ہے کہ دلی محبت۔ اب دلی محبت جو ہے ایمان والوں کے ساتھ، جس کا صحیح ایمان ہو، اور جو اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہو، اور عقید توحید اس کی حرز جان ہو، سب سے بڑی نعمت ہو،
جس کو وہ پھیلانے کے لیے لگا ہوا ہے، توحید ہی کے کلمے کو وہ بلند کر رہا ہے، تو اس سے ہماری محبت اور زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جو ہمیں نجات دلانے والا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی تشریح، اس کے معانی، اس کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور اس کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، جنت کی راہ کی طرف لے آنا اور کوشش کرنا، یہ وہ چیز ہے جو علماء اہل الحدیث یا علماء توحید یا علماء اہل سنت یہ وہ کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف بلاتے ہیں، جو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، جو ہر شرک و بدعت سے لوگوں کو دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہماری محبت زیادہ ہو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح اسلام پر عمل کرنے والے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو علماء تو ہیں لیکن وہ علماء سو ہیں، وہ علماء وہ ہیں جو لوگوں کو اپنی عزت، اپنی دولت، اپنی پگڑی اور اپنا وقار یا اپنے مسلک یا اپنی جماعت یا اپنا دنیاوی فائدہ، اس کے لیے لوگ جو ہے لوگوں کو بلا رہے ہیں، نام کے علماء ہیں لیکن کام ان کا جو ہے وہ نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے، کام وہ نہیں ہے جو بندوں کو جنت کی طرف لانے والا، وہ عمل وہ نہیں ہے، وہ اپنے دنیاوی مفاد کے خاطر لوگوں کو غلط راہ پر ڈالے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو نصیحت کی جانی چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرانا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے یہ لوگ ڈر جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں، اور ان کے ذریعے سے جو گمراہی جو امت میں پھیلی ہوئی ہے تو اس گمراہی سے لوگ جو ہے بچیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے عذاب سے ڈراوا دیا جائے، تاکہ یہ علماء سو امت کے اندر سو اور شر جو پھیلاتے ہیں، عالم کے نام پر اپنے آپ کو علماء کے صف میں شامل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے دور بھی رہنا چاہیے، ان سے جو بچنا بھی چاہیے اور ان سے لوگوں کو بچانا بھی چاہیے۔ لیکن جو لوگ حق پرست ہیں، حق پرست علماء ہیں اور حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور حق کے لیے ہی جو ہے وہ اپنی زندگی کی ہر سانس اور ہر طاقت اور ہر لمحہ انہوں نے لگا رکھا ہے، ایسے لوگوں سے ہماری دلی محبت بھی ہونی چاہیے اور دعائیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا کرے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور حق کو پھیلائے، لوگوں کو اور جنت کی راہ کی طرف لانے کی ان کی کاوشیں اللہ قبول کرے۔ تو ان کے لیے دعائیں بھی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ہماری دلی محبتیں بھی ہونی چاہیے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد کا ایک سوال ہے، while making dua to Allah, I usually make a promise that I will pray shukriya namaz when I get something I want. For example, I make a promise to Allah that I will pray 4 shukriya namaz if I get high marks in my examination. Is this bid'ah or not? جواب یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اللہ کے نعمتوں کا شکر گزار بنے، ناشکرہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار جو بندہ بنتا ہے، اللہ کے نعمتوں کا شکر جو بندہ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بڑھاتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے اپنے کلام پاک کے اندر، جس میں رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزار بنو تو میں اپنی نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا اور زیادہ کروں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی جن نعمتوں کو میں نے دیا ہے بن مانگے یا مانگ کر بھی تم نے اللہ سے کچھ نعمتیں طلب کیے ہیں، یا بن مانگے بھی اللہ نے جو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناشکری پر ان نعمتوں کو چھیننا بھی جانتے ہیں، چھین بھی سکتے ہیں، بلکہ ناشکری کی وجہ سے یہ نعمتیں کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو شکر گزاری ایک مومن کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ناشکری سے مومنوں کو بچنے کا حکم دیا اپنے کلام پاک کے اندر کئی ایک جگہوں پر۔ تو اب یہ شکر گزاری جو ہے ایک تو زبانی ہو، قولی ہو، جیسے الحمدللہ کہیں ہر معاملے کے اندر، جب بھی جو ہے آپ کو کوئی نعمت کا احساس ہو یا اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت میں آپ جو ہے اپنے آپ کو لے گئے ہوں، کوئی نعمت آپ پر جو اللہ کی طرف سے ہوئی ہو، تو آپ جو زبانی طور پر الحمدللہ کہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر جو شکر گزاری ہے، وہ کوئی نعمت ایسی آپ کو آ گئی کہ اچانک آپ کو مل گئی،
تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر آپ سجدے شکر کریں. جیسے آپ جو ایگزام میں پاس ہو گئے، اچھے نمبرات سے جو ہے آپ کامیاب ہو گئے، اب آپ سجدے شکر بجا لائیں. لیکن لوگوں کے درمیان میں جو نماز شکر کے نام سے، صلاۃ الشکر کے عنوان سے جو چیز معروف و مشہور ہو گئی کہ لوگ شکریہ کی نماز ادا کرتے ہیں، در حقیقت کتاب و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے یا صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ شکریہ کی نماز کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہو یا صحابہ نے ادا کی ہو. ہاں، شکر کا سجدہ جو ہے یہ آپ نے ادا کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے، اور صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ کسی نعمت کے ملنے پر انہوں نے شکر کا سجدہ ادا کیا ہے. تو یہ ثابت ہے. لیکن یہ بھی یہ نہیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ شکریہ کا یہ شکر کا سجدہ ہے. یہ ثابت نہیں کہ آپ جو ہر نماز یا ہر دن جو ہے آپ شکر کا سجدہ کریں، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک ہیں. جو روٹین والی نعمتیں ہیں، جیسے سونا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آپ کی صحت ہے، آپ کی عافیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو روٹین والی نعمتیں ہیں، اس کے لیے کوئی خاص جو شکر کا سجدہ نہیں رکھا گیا. ہاں، کوئی اچانک جو ہے کوئی جو ہے آپ کو ایک نعمت مل گئی، جیسے کسی کے گھر میں ولادت ہو گئی، کسی کو بچہ پیدا ہو گیا، کسی کی جاب لگ گئی، کوئی جو ہے پاس ہو گیا، کسی کے جو ہے اچھے نمبرات مل گئے، کوئی خوشخبری آ گئی، بیپار کے اندر جو ہے کوئی اضافہ ہو گیا، یا کہ کوئی بڑا نفع مل گیا. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک اچانک نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر رہے ہیں، تو اس کی شکر گزاری میں آپ سجدے میں گر جائیں، آپ سجدے شکر بجا لائیں. یہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آپ نے کیا ہے، تو اور صحابہ نے بھی اس طرح کیا. لیکن شکر کی نماز یہ ہر دن پڑھی جائے، یا کہ جو ہے کچھ خاص وقت میں پڑھی جائے، یا جو ہے کبھی کبھار آپ شکر کی نماز بھی پڑھ لیں، یہ ایسی چیز ہے جو دلیل کی محتاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے شکر والی نماز کوئی ثابت نہیں ہے. تو لہذا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہ ہو، صحابہ نے عمل نہ کیا ہو، پھر وہ چیز سنت میں داخل نہیں ہوگی، وہ بدعت میں داخل ہوگی. تو اپنے آپ کو صلاۃ الشکر یا شکریہ کی نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ بدعت میں داخل نہ کریں. ہاں، ضرور آپ سجدے شکر کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی نعمت آپ کو مل گئی تو ضرور آپ سجدے شکر بجا لائیں، انشاءاللہ اس میں خیر ہے. لیکن نماز شکر کے نام سے کوئی نماز آپ نہ پڑھیں، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. واللہ عالم. ایک سوال ہے جس میں کسی خاتون نے سوال کیا ہے کہ ایک بیٹی کے پاس نصاب سے زیادہ سونا ہے، ابھی فی الحال یہ رمضان میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکال سکتے، تو کیا ان کی ماں پیسوں سے ہیلپ کر دے زکوٰۃ نکالنے میں، سونا بھی نہ بیچنے پڑے؟ کیا میں پیسے دیے تو بچی کا پیسہ لینا اور اپنے زکوٰۃ پر اس کو نکالنا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سونا نصاب کو پہنچاؤ، 85 گرامز گولڈ کے اوپر ہو، یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس پر جو ہے سال گزر چکا ہو، ایک اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 12 مہینے گزر چکے ہوں، تبھی جو زکوٰۃ واجب ہوگی. 100 گرام اگر ہے تو 2.5%، 100 گرام پر 2.5 گرام یا اس کی ویلیو یہ زکوٰۃ میں نکالی جائے. اب وہ خود نہیں نکال سکتی، یا کہ اپنے سونے سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہے، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے والدین ان کو دے رہے ہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہے ہمارے پیسوں سے آپ زکوٰۃ نکال دیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ نکال سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں. ہاں، اپنی زکوٰۃ کے پیسے بیٹی کو دے کر ان کو زکوٰۃ نکالنے کے لیے کہیں تو یہ غلط ہوگا، اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے. البتہ تحفے کے طور پر کوئی جو ہے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ نکال دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. واللہ اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، یہ مرکز، یہ مسجد قرآن کریم کی خدمت کے لیے بھی الحمدللہ کافی جو ہے پروگرام بنائے رکھا ہے. اس میں سے ایک حفظ قرآن کا سیکشن ہے. الحمدللہ یہ بھی جو جاوید رحمہ اللہ کا قائم کردہ یہ جو سیکشن ہے، جو مدرسۃ السلام لتحفیظ القرآن کے نام سے. اب اس کے 2 سیکشن ہیں. ایک تو جو ہے وہ ہے جو اسکول والا ہے، جو السلام حفظ اکیڈمی کے نام سے جو قائم ہے، جس میں فجر کے بعد بچہ آ جائے تو عصر کو آپ کا بچہ آپ کے پاس واپس آئے گا، دن بھر ہمارے پاس رہے گا، جس میں حفظ کی بھی تعلیم بھی ہوگی اور اس کو اکیڈمک کی بھی تعلیم ہوگی. بچہ 10th تک انشاءاللہ مکمل کر سکتا ہے. دوسرا جو ہے یہاں پر دارالاقامہ کے ساتھ، یہاں پر بچہ یہیں پر رہے گا،
اسی مرکز میں، اور جو ہے یہ 24 گھنٹے ہماری نگرانی میں رہے گا، جس میں قیام و طعام، کھانا پینا بھی بچے کا یہیں پر رہے گا۔ اس میں بھی بچہ جو ہے آپ کا حفظ قرآن مکمل کرے گا، اور ساتھ میں اکیڈمکس کی تعلیم بھی 10 تک یہاں پر میسر ہے۔ یہاں کے محلے کے جو بچے ہیں ان کے لیے عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بڑوں کے لیے، چاہے وہ کہیں پڑھ رہے ہوں چاہے کہیں کام کر رہے ہوں، جس کو عشاء کے بعد آنے کا موقع عشاء کے بعد آ جائے، جو فجر کے بعد جو آ سکتے ہیں فجر کے بعد آ جائیں۔ الحمدللہ مبارک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ دین پر آ جائیں، حافظ قرآن بن جائیں، ساتھ ساتھ ان کو اسکول کی تعلیم بھی برابر ملے، یہ مقصد ہے۔ تو اس اعتبار سے فیسز پر ہم زیادہ زور نہیں دیتے، لیکن ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی جو اس معاملے میں تعاون کر سکتا ہے، اگر ایک بچے کو بھی کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو کر لے سکتا ہے۔ بورڈنگ کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 8,000 ہے، اور جو ہے اسی طرح ڈے اسکول کے بچے کو اسپانسر کرنا چاہے تو 5,000 ہے ماہانہ۔ میری درخواست یہ ہے کہ کچھ مالی تعاون بھی آپ لوگوں سے ہمیں ضرورت ہے۔ ماہانہ جو ہے آپ ایک سبسکرپشن کر دیں ہمارے پاس، کیونکہ سبسکرپشن ہمارے پاس بہت لو ہو گئے ہیں، جو منتھلی ایکسپنس کے لیے کافی جو ہے مشاکل چل رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، منتھلی اعتبار سے کچھ بھی جو آپ کی انکم ہے اس کے لحاظ سے آپ جو ہے ایک ماہانہ جو ہے سبسکرپشن کے اعتبار سے ہمارے آفس میں جب لکھا دیں، اس کے بعد منتھلی وائز آپ کو انشاءاللہ کالز بھی آ جائیں گے، آپ کو ریمائنڈر بھی آ جائے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔